اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو اتاری ہم نے اپنے بندے پر، بس لے آؤ تم اس کے مثل کوئی ایک صورت، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے ماں سوا، اگر تم سچے ہو۔ پس اگر نہ کر سکو تم اور ہرگز نہیں کر سکو گے، پس بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر، تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، گزشتہ 21 اور 22 نمبر آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور 7 توحید کے دلائل اور مکلفین کو ایک مثبت حکم اور ایک منہی حکم دیے گئے کہ عبادت اپنے پروردگار کی کرو۔ وہ عبادت کا مستحق کیوں ہے؟ پہلی دلیل کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور دوسری دلیل تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تیسری دلیل کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، چوتھی دلیل کہ آسمان کو مخلوقات کے لیے چھت بنایا، پانچویں دلیل کہ آسمان سے پانی برسا کر زمین سے نباتات اور پھلوں کو اگا کر تمہاری اور تمہارے حیوانات کی روزی کا بندوبست کیا۔ یہ جتنے کام ہیں، انسانیت کی تخلیق ہو، زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا نباتات کی تخلیق ہو، یہ وہ کام ہیں جو صرف کائنات میں اللہ کی ذات کر سکتی ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب ان افعال میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو تمہاری عبادت کا حقدار اور مستحق صرف وہی ہے، اس کے ماں سوا تمہاری عبادت کا حق دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ دلائل توحید تھے۔ آج والے اس سبق میں 23 اور 24 نمبر آیت میں دلائل رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے مفہوم کو آیات کے سمجھا کرو ذرا۔ 21-22 آیات میں دلائل توحید تھے، اب آگے ان آیات میں دلائل رسالت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں اصول اور دستور رہا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی پیغمبر آیا ہے، اس پیغمبر کو جو دنیا میں ماحول ملا ہے، اس ماحول میں جس چیز کی ضرورت تھی یا جس چیز کا رواج تھا، اسی کے مطابق اس پیغمبر کو معجزات دیے گئے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم سحر کا زور تھا، جادوگری کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ ہاتھ کی لاٹھی پھینکتے ہیں تو سام بن جاتی ہے، چلنا پھرنا شروع کر دیتی ہے، ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے ہیں تو چاند کی طرح روشن ہے۔ یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور حکمت کا رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ان کو معجزہ دیا کہ بیمار کی یا اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ بینا ہو جاتا ہے، بینائی مل جاتی ہے۔ مٹی کا ایک پرندے کی شکل بناتے ہیں گارے سے، اس میں پھونک مارتے ہیں تو جناب وہ لوگوں کے سامنے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ سارے معجزات بیان کیے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، بے شمار معجزات ہیں، لیکن ایک فرق سمجھیں، سابقہ انبیاء کے معجزات جو تھے
وہ ان کی زندگی تک محدود تھے، ان کی زندگی کے بعد ان کے معجزات باقی نہیں رہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معجزات، مثلا شق قمر کا معجزہ کہ آپ نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اونٹ آتا ہے آپ کے سامنے سر جھکاتا ہے، آپ اس کے مالک کو بلاتے ہیں کہ یہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک مارکے میں ہرن کو پکڑا صحابہ نے، ہرنی مؤنث مادہ، حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں، وہ آ کر حضور سے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، ان کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، اگر ان کو دودھ کی خوراک نہ ملی تو مر جائیں گے، ان سے سفارش کریں کہ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ وعدہ کر رہی ہے لوٹائے گی۔ حضور علیہ السلام کی بات مان کر اس ہرنی کو چھوڑا گیا، وہ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور واپس آ گئی۔ حضور علیہ السلام درخت کو اشارہ کرتے ہیں، درخت چل کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ یہ آپ کے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں۔ برتن میں انگلیاں رکھتے ہیں، پانی کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن یہ جتنے معجزات تھے حضور کے، یہ بھی زندگی تک محدود تھے۔ جب آپ اس دنیا سے گئے تو معجزات بھی ختم۔ دو معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے دیے ہیں کہ جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ ایک علمی معجزہ، یہ میرے سامنے قرآن ہے، یہ اول سے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور علمی معجزہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جلالین اور اس خصائص کبریٰ کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث لکھی، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا یہ ایک معجزہ یہ ہوگا کہ حجاج کرام جب بیت اللہ کا طواف کر کے رمی جمرات کرتے ہیں، اب ہر حاجی 3 دن تک ہر جمرے کی رمی کرتا ہے، 7 کنکریاں مارتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر زمانہ طویل تک کیا ہوتا تھا، لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، وہ کنکریاں مارتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جس کا حج مقبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور جس کا حج اللہ کی دربار میں مقبول نہیں ہوتا اس کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں۔ اگر ساری دنیا کی کنکریاں باقی رہتی ہو تو وہاں تو پہاڑ بن جاتے، جمرات بھی چھپ جاتے۔ تو یہ چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت اہل ایمان کی قبولیت حج کی علامت، یہ بھی رسول اللہ کے صدقے ملی ہے، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ تو یہ حضور کے 2 معجزے قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ اب قرآن کریم کا معجزہ، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس معجزے کا ذکر فرمایا، اور یہی رسول اللہ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضور کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل وہ کس طرح؟ آپ ماشاءاللہ علماء سے سنتے ہیں، وقت انتہائی قلیل ہے، اب حضرات کی مصروفیات کا بھی احساس ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں عرب میں، اس دور کا آپ جغرافیہ یا اس ماحول کی تحقیق اور ریسرچ کریں تو وہاں عرب کے اندر کوئی تعلیم گاہیں یا تربیت گاہیں نہیں ہوا کرتی تھی، بدو تھے، بکریوں کے اونٹوں کے چرواہے، تہذیب و تمدن کا نام نہیں تھا، صحرائی علاقہ تھا۔ اور جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا، پیدائش سے پہلے ہی آپ پیدا ہی یتیم ہوئے۔ اب اس کے بعد 7 سال کی عمر کو پہنچے کہ والدہ کی آغوش بھی چھن گئی، والدہ بھی فوت ہو گئی۔ اب بچپن سے ہی آپ کیا کر رہے ہیں، اجرت پہ عرب کے سرداروں اور رئیسوں کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ خدا کی قدرت پہ قربان جائیے کہ یہ کون ہے، یہ مستقبل کا تاجدار انبیاء ہے، امام الانبیاء بننے والے ہیں۔ اور ابتدا سے حالات یہ ہیں کہ یتیم پیدا فرمایا، ماں کا سہارا چھین لیا۔ اب ظاہراً کوئی اسباب نہیں ہے، نہ ماں باپ کی کوئی ایسی وراثت ہے کہ جو آپ کو ڈھیروں اموال ملے ہوں اور آپ ان کو خرچ کر کے اپنی تعلیم پہ خرچ کرتے۔ تعلیم گاہیں نہیں تھی وہاں، تعلیم کو کوئی انتظام، نظم و نسق نہیں تھا، آپ کے پاس وہ اسباب و وسائل نہیں تھے۔
وہ لوگ، ان کو امیین کہا جاتا ہے، قرآن نے بھی ان کا لقب امیین کہا ہے، ان پڑھ لوگ تھے عرب کے، پورا معاشرہ ہی ایسا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی امی ہیں، امی کا بنا ان پڑھ ہونا، لیکن یاد رکھنا کہ دنیا کے لیے امی ہونا، ان پڑھ ہونا عیب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ ہونا کمال ہے۔ حضور کے لیے ان پڑھ ہونا یہ کمال ہے حضور کا۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں، کائنات میں حضور کا کوئی استاد نہیں ہے، کہ اگر استاد ہوتا تو استاد تو اپنے شاگرد سے افضل ہوتا ہے، شاگرد اس سے کمتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کسی استاد کی زیر تربیت رکھا ہی نہیں۔ حضور کی تربیت پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے نبوت تک، نبوت کے بعد موت تک، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سایہ رحمت میں رہ کر حضور نے براہ راست اللہ سے تربیت پائی۔ اب اس ماحول میں جس انسان نے زندگی گزاری ہو، بچپنا گزارا ہو، جوانی گزاری ہو، کبھی بکریاں چرا رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ کیفیت ہے، جوتا نہیں ہے پاؤں میں، عرب کے ریگستانوں میں گھوم رہا ہے۔ اب 40 سال گزرنے کے ساتھ ہی یکا یک وہ ایک ایسا کلام دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ وہ عرب، اور تو کچھ نہیں تھا عرب کے پاس، لیکن اپنی عرب زبان اور لغت کے اندر وہ اتنے قادر الکلام ہوتے تھے کہ ان کی معصوم چھوٹی سی 10 سال 11 سال کی بچیاں بھی 50 100 شعر کہتی ہیں، ایسے فصیحانہ کہ دنیا کو حیران اور دنگ کر دیتی ہیں، اتنا قادر الکلام لوگ ہوتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب قرآن کریم جیسا مقدس کلام ان شعراء عرب کے سامنے، فصحاء عرب کے سامنے رکھا تو پوری عرب دنیا کو حیران اور دنگ کر دیا، بے بس کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عرب کا رواج یہ ہوتا تھا، مکہ کے لوگوں کا، کہ جو شاعر اپنا کلام کے اشعار بناتا تو وہ لکھ کر کسی چمڑے پر یا کاغذ پر یا کسی اور کپڑے پر وہ بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیتا۔ اب یہ کیا ہوتا تھا کہ یہ چیلنج ہوتا تھا کہ میں نے یہ کلام بنایا ہے، اب اس سے کوئی بہتر بنا سکتا ہے تو پیش کرے۔ اب دوسرا شاعر آتا، وہ اپنا کلام لٹکا دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی، حضور نے صحابی کو حکم دیا کہ اس کو لکھ کر بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دو۔ اب جب یہ صورت لٹکائی گئی، سبحان اللہ، کیا ہی شان تھا اس کلام کا۔ اب جو شاعر آتا ہے دیکھتا ہے، اپنے اپنے اشعار لاتے ہیں لٹکانے کے لیے، لیکن اس صورت کو پڑھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے مقابل اپنا اشعار کا کلام جو ہے نا وہ وہاں لٹکائیں۔ آخر میں ایک بڑا شاعر آتا ہے، وہ اور تو کچھ نہیں کہتا، وہاں نیچے لکھ دیتا ہے ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کلام پیش کیا کہ وہ عرب ہیں، قادر الکلام ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قرآن نے چیلنج دیا۔ ان لوگوں کو شک تھا کہ یہ شاید محمد رسول اللہ کی اپنی تصنیف ہے، یا کسی عیسائی یہودی سے سیکھ کر یہ لکھ لیتا ہے اور نسبت کر دیتا ہے کہ اللہ کی طرف۔ قرآن نے ان کو کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر ہمارے اتارے ہوئے اس کلام میں تمہیں ذرا برابر شبہ اور شک ہے تو پھر کیا کرو، فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک صورت کا مثل۔ اس مقام پر یہ ذکر کیا۔ اب آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، یہ چیلنج صرف قرآن نے یہاں نہیں دیا، بلکہ مکہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئیں، آپ سورہ ہود میں دیکھیں، آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں، سورہ اسراء بھی مکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور پہلا چیلنج وہی تھا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، کیا انسانوں تم بھی اور اپنے جنات اور شیاطین کو بھی جمع کر لو، پورے قرآن کا مثل لے کے آؤ، تو پورے قرآن کی مماثلت لانے کا حکم دیا۔ پھر سورہ ہود کی آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، سارے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو کم از کم 10 سورتوں کا مثل لے آؤ، 10 سورتوں جیسی۔ اس کا بھی جواب کسی نے نہ دیا۔
قرآن نے مکی صورت میں تیسرا چیلنج دیا سورہ یونس کے اندر، فرمایا فاتو بسورۃ مثلہ، اور یہ چوتھا چیلنج سورہ بقرہ مدنی زندگی میں حضور علیہ السلام کے مدینہ میں آنے کے بعد دیا، اس میں بھی یہ کہا کہ فاتو بسورۃ مثلہ، کہ اور کچھ نہیں تو ایک چھوٹی سی صورت انا اعطینا جتنی، قل هو اللہ جتنی، سورۃ العصر جتنی، ایک صورت لے آؤ۔ اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ قرآن نے ایک پانچواں چیلنج دیا، فرمایا صورت بھی نہیں لا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، سورہ طور کے اندر چیلنج دیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، قرآن کریم جیسا ایک کلمہ جو فصاحت و بلاغت کے اس معیار پر ہو جس معیار پہ قرآن ہے، چیلنج ہے کہ لے کے آؤ۔ لیکن دنیا عرب اس وقت سے آج تلک، اور قرآن نے اگلی آیت میں کیا کہا کہ وَدُعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اکیلے نہیں، اپنے جتنے دنیا کے مددگار سب کو جمع کر لو، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اس شک و شبہ میں سچے ہو، سارے جمع ہو کر ایک صورت کا مثل لاؤ۔ لیکن آگے قرآن نے کیا کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور اگلی کیا دی بشارت کہ فَلَن تَفْعَلُوا، کہ آگے قیامت تک بھی تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا چیلنج ہے۔ اللہ نے یہ خبر دے دی کہ نہ حضور کے زمانے میں کر سکو گے، نہ قیامت تک اس کا مثل لا سکو گے۔ آج 13 صدیاں تو گزر گئی ہیں نا، 14ویں صدی بلکہ 15ویں صدی ہے، 1445 ہجری چل رہا ہے۔ آج تلک تو کسی مائی کے لال کو جرت اور ہمت نہیں ہوئی، دنیا نے مخالفتیں کیں، دشمنیاں کیں، قتل و غارت کی، صحابہ کو قتل کیا، خود قتل ہوئے، صحابہ کو جلا وطن کیا، سارے مصائب جھیلے، لیکن کیا تھا؟ قادر الکلام تھے، جمع ہو کر کچھ لاتے، قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرتے۔ میرے بھائیو، آج تلک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو بندہ یہ کلام لایا ہے یقیناً وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے، اس کی نبوت اور رسالت سچی ہے، تب تو اس طرح کا کلام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب ماقبل کی آیات کے ساتھ ربط سمجھیں کہ جس طرح پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید ذکر کیے کہ 5 کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، مخلوق کا پیدا کرنا، آسمان کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، بارش برسانا اور نباتات کو پیدا کرنا، فرمایا جس طرح اللہ کے ماں سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، یہ کلام بھی اللہ کا ہے، اللہ کے ماں سوا اس طرح کا کلام بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ بات آئی سمجھ؟ اس طرح کا کلام بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ اس لیے یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو شخص لایا ہے وہ اپنے دعوی نبوت و رسالت میں سچا ہے۔ میرے بھائیو، اس دلیل کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا بڑا کرم اور انعام فرمایا، اتنی عظیم نعمت اور دولت عطا فرمائی، بقیہ اس کے اعجاز کیا ہیں، وجوہ اعجاز کیا ہیں، زندگی باقی تو کل انشاءاللہ اسی آیت پہ اگلا درس ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ مولا کریم ہم سب کو ایمان کامل کی دولت عطا فرما، ہدایت کاملہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہدایت کے بعد کفر و ضلالت سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، پوری امت اسلام کی حفاظت فرما۔ مولا کریم قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عملی زندگی میں قرآن کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم قرآن کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما، ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرما، ہماری اولاد و نسل کو یہ نعمت عطا فرما۔ مولا کریم اپنی معصیت اور نافرمانی سے پوری امت کی حفاظت فرما، ہمیں ظاہر و باطن کے ہر فتنے سے محفوظ فرما، دین و دنیا کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا کریم غزہ کے مظلوم اور مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، مولا کریم فلسطین کے اہل ایمان کی مدد فرما، مولا کریم ان کو فتح مبین عطا فرما۔ بے سہارا ہیں، دنیا کے کوئی سہارا نہیں، مولا کریم تیرے سہارے پہ تیری کبریائی اور توحید کے نغمے گاتے ہوئے تیری دین و اسلام اور مسجد اقصی اور انبیاء کے اس مدفن سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں، مولا ان کی مدد فرما، مولا ان کی مدد فرما،
مولا ان کی دام در میں سخن قدم مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، دشمن کے ارادوں کو نیست و نابود فرما، دشمن کی قوت کو پارا پارا کر دے۔ اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم مزق ساکرہم، اللہم فل حدہم، اللہم خذهم مخذ عزیز مقتدر، اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمودا، اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمودا، اللہم انزل بهم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔